میں طارق مرتضیٰ آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ لاک ڈاؤن 19 سیریز کا ایک اور حصہ پارٹ 16 لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں آج ہم اور آپ ڈسکس کریں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ نے پوری کائنات میں انفاق کا اصول رکھا ہے، یعنی ادھر سے آیا، اس آئے سے اپنی ضرورت پوری کی، اور ضرورت پوری کرنے کے بعد جو ایکسٹرا بچ گیا اسے ان تک آگے بڑھا دیا جن کے پاس نہیں ہے یا کمی ہے۔ کائنات میں اور تاریخ میں ہر جگہ یہی اصول ملتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے بدن کے اندر ہر ہمارا پارٹ، باڈی پارٹ بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ یہی اصول انسانی زندگی کے لیے بھی تھا، مگر انسان کو ایک طے شدہ وقت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ چاہے تو ہماری بات مان لینا اور چاہے تو ٹھکرا دینا۔ تو ہماری زندگیاں اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انفاق والی بات ٹھکرا دی، یعنی انفاق کا یا تو پریکٹیکلی کیا ہی نہیں انفاق کو، یا اور سب سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا، یا پھر اپنی یا کسی اور کی عقلوں سے بنائے قوانین کے تحت انفاق کرنے لگے اور انسانوں کے بنائے کچھ قوانین کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ ورنہ ایسا کیسے ہو گیا کہ اللہ کی زمین میں قرآن کے ماننے والے ذلیل اور خوار ہو کر کے رہ گئے؟ قرآن نے تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 میں بڑے کانفیڈنس سے بتایا تھا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے یہ قرآن ہرگز اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، مگر ہمارا آپ کا تجربہ ہے کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ مصیبت میں گھری ہوئی ہے اور خطرہ شاید اب سروائیول تک بھی آ گیا ہے۔ اللہ نے سورہ احقاف آیت نمبر 26 میں بتایا کہ کون لوگ ایسی پریشانیوں اور ذلت میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ بہت کوشش کرنے پر بھی اس سے باہر نہیں نکل پاتے۔ فرمایا، اور یقیناً ہم نے انہیں ایسا بسایا تھا جیسے تمہیں نہیں بسایا، اور ہم نے انہیں سننے اور دیکھنے والا بنایا تھا اور سمجھ رکھنے والا دل دیا تھا، لیکن ہمارے عذاب کے مقابلے میں ان کے سننے، دیکھنے اور سمجھنے والے دل نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، جبکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یجحدون کر رہے تھے اور ان کو اس چیز نے حق کر کے رکھ دیا جس کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے۔ یجحدون کہتے ہیں کسی بات کو دل سے صحیح ماننا، صحیح سمجھنا اور زبان سے بھی اس کو صحیح کہنا، مگر اس کے حکموں کو پریکٹیکلی پورا نہ کر کے دینا۔ حق کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز پر ایسے چھا جانا کہ وہ بہت کوششوں کے باوجود بھی اس کو اپنے اوپر سے نہ ہٹا سکے۔ یستہزئون، عام طور سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مذاق کے سینس میں لیا جاتا ہے کہ اس نے مذاق کیا، یعنی اللہ کے علاوہ اپنا کسی اور کو حکمران بنا لیا، جبکہ سمجھتے اسی کو ہوں کہ وہ ہمارا الہ ہے، ہمارا حکمران ہے، اور ایسا پریکٹیکلی کر کے اللہ کو اپنے سماج میں بہت ہلکے میں لیا اور زندگی کی سچائیوں پر سیریسلی غور و فکر نہیں کیا۔ آیت میں ہے، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، یعنی انہوں نے ہماری آیتوں کو سچا جانتے بوجھتے ٹھکرا دیا تو ہمارے قانون نے ان کو ایسا چاروں طرف سے گھیرا کہ اب یہ اس سے چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل پا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکلی ہمارے علاوہ اپنا کسی اور کو حکمران بنا لیا، جبکہ سمجھتے ہم ہی کو تھے کہ ہمارا الہ تو اللہ ہی ہے، حکمران ہے۔ انہوں نے ایسا کر کے اللہ کو اپنے سماج میں پریکٹیکلی بہت ہلکے میں لے لیا اور زندگی کی سچائیوں پر سیریسلی بالکل بھی غور و فکر نہیں کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 یعنی 83 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سوال پوچھا ہے، افغیر دین اللہ یبغون، یعنی کیا یہ بغاوت کر کے اللہ کے قانون کے سوا کوئی اور قانون چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جب کوئی بڑا ہم سے سوال پوچھتا ہے تو ہمیں، آپ کو معلوم ہے، یہ ایٹیکیٹس اور مینرز ہیں کہ ہمیں جواب دینا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑوں کے بھی بڑے ہیں، انہوں نے بھی ایک یہ سوال پوچھا ہے، کیا یہ بغاوت کر کے اللہ کے قانون کے سوا کوئی اور قانون چاہتے ہیں؟ تو جواب تو ہمیں دینا ہوگا۔ پچھلے پارٹ 15 میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ پوری کائنات میں اللہ کا قانون، یعنی انفاق کا قانون، یعنی اپنی ضرورت سے زائد ضرورت مندوں کو دے دینے کا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے سماج میں ناہمواریاں اور مفاد پرستیاں پیدا نہیں ہوں گی اور اپنی ذات کا ڈیولپمنٹ ہوتا چلا جائے گا، اور ہمارا معاشرہ ایک جنتی معاشرہ بن جائے گا جہاں کسی بھی انسان کو اپنے لیے اور نہ ہی اپنے بچوں کے فیوچر رزق کے لیے پریشان رہنا پڑے گا۔ اپنے چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھیے، کہیں آپ کو ایسا معاشرہ نظر آتا ہے؟ نہیں نا۔ وجہ یہی کہ اللہ نے جس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تمام انسانوں کو گائیڈ کرنا، ان کے لیے خیر کا یعنی ہر اچھائی کا بن کر رہنا،
اس نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا۔ ذرا غور تو کریں، کتنا اچھائی کا بن کر رہنا تھا۔ قرآن نے ہم کو اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا، امت کا لقب دے کر۔ امت لفظ سے بنا ہے، مطلب مدرلی کیئر، یعنی ماں بن کر بینیفیشیل رہنا۔ ماں کیسی رہتی ہے اپنے بچوں کے لیے؟ راتوں میں بچے کی نیند جاگتی اور بچے کی نیند سوتی، بچے کی ہر تکلیف پر اپنے تمام آرام قربان کر دیتی، اپنے حصے کا بھی اسے کھانے دیتی اور بچے کو کھاتا دیکھ مند مند مسکاتی اور نظروں سے ہی بنا ہونٹ ہلائے دعائیں دیتی رہتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر کوئی ماں یہ سب نہ کرے تو سوسائٹی لعنتیں بھیجتی ہے اور کہتی ہے کیسی ماں ہے، اسے اپنے بچے کا بھی ہوش نہیں ہے۔ بے شک ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، تمام انسانیت کی جنت بھی اسی امت کے پاس ہے۔ بے شک تمام انسان اس امت کی بات مانیں گے، مگر پہلے ماں کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ماں ہے، پہلے اسے قربانیاں دینی ہوں گی، جتلانا ہوگا کہ وہ ماں ہے، تب انسانیت اس کی بات سننے کے لیے آئے گی، اسے اپنی مدد کے لیے پکارے گی۔ اور اگر اس امت پر کوئی مصیبت آن پڑے گی، یہی انسانیت اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی کھڑی ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے اللہ نے کیسا ہماری حفاظت کا سامان دیا تھا، مگر ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کیسے کھو دیا۔ قرآن سے اپنی عقل جوڑنے پر احساس ہوتا ہے، پھر دہرا دوں، قرآن سے اپنی عقل جوڑنے پر احساس ہوتا ہے کہ صحابہ ایسے کیوں تھے جیسے بھی وہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ میں ایک بے حد بوڑھی ماں جو کہ نابینا یعنی اندھی بھی تھی کے پاس جاتے اور انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بوڑھی ماں کے پاس گئے تاکہ انہیں کھانا کھلائیں۔ کسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے میں دیری ہو گئی تو آہٹ پا کر وہ بوڑھی عورت بولیں، ابو بکر آ گئے تم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہ کہا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کے لیے نوالا بنایا اور بوڑھی نابینا ماں کے منہ سے نوالا لگایا۔ جیسے ہی نوالا ان کے ہونٹوں سے چھلا تو ماں پیچھے ہٹ گئی اور بولی، کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے؟ حضرت عمر سکتے میں آ گئے کہ انہیں کیسے پتا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں۔ پوچھا تو ماں نے بتایا کہ میں ایک نہایت ہی بوڑھی عورت ہوں، میرے دانت نہیں ہیں اور نہ ہی میرے منہ میں اتنی طاقت ہے کہ میں نوالا چبا سکوں۔ ابو بکر مجھے نوالا اپنے دانتوں سے چبا کر پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ جب تم نے سیدھا نوالا میرے منہ سے لگایا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ ابو بکر اب نہیں رہا۔ یہ سن کر حضرت عمر کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ آپ کو اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں سے ہو گیا ہوگا۔ دیکھا آپ نے، جن کو اللہ نے پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے عزت دی اور قیامت کے روز جن کے آگے ان کا نور دوڑتا چلا جائے گا، وہ کیسے پوری انسانیت کو بلا تفریق ماں کی طرح پالتے تھے۔ اب بتائیے، اگر آج زمانہ امت کا دشمن ہے تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی سوچئے کہ اب کرنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ایک پنہ پلٹ پلٹ کر دیکھ لیجئے، غور سے پڑھ لیجئے، ایک بار دوبارہ پھر پڑھ لیجئے، کہیں بھی ماں کی رحیمیت اور کریمیت میں کمی نظر نہیں آئے گی۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں بتایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ غور کیجئے تو ذرا، کیا یہ وہی رحمت نہیں ہے جو ایک ماں کو قدرتی طور پر اپنے کمزور نومولود یعنی ابھی ابھی کے پیدا ہوئے بچے کے لیے ملتی ہے؟ قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ انسان حفاظت کا سامان کب کھو دیتا ہے۔ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی بے شک اللہ شرک کو ہرگز ہرگز غفر نہیں بناتا۔ غفر مطلب کسی برے کام کے برے نتیجے سے بچ جانا۔ آیت کا مطلب ہے بے شک اللہ کا قانون شرک کے برے نتیجوں سے کبھی نہیں بچاتا۔ شرک کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی سے چمٹ جانا اور اس کے ساتھ خلط ملط ہو جانا، مطلب اللہ کا عطا کردہ ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقے کو زندگی میں پریکٹیکلی ملا لینا، یعنی کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لینا۔ اللہ کا دیا ضابطۂ حیات وہی ہے نا جو باقی کائنات کی زندگی کے لیے ہے، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ آ جانے پر اسے دوسرے ضرورت مندوں کے لیے آگے بڑھا دینا۔ شرک ہونے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، خود انسان کی اپنی بے عزتی ہوتی ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔
شرک سے کیا نقصان ہے انسان کا، اس کو اسی آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، قسم سے جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے پکا افتراء کیا۔ افتراء یعنی اللہ کے قانون کو بدلا، کوئی دوسرا قانون لگایا اور بات جھوٹی تھوپی، اور وہ اثم عظیمہ میں مبتلا ہو گیا۔ قرآن میں گناہ یا غلط کام کے لیے کئی الفاظ آئے ہیں، جیسے ظلم، عدوان، اثم، صرف، فسق، تعد، ساء وغیرہ۔ جب الفاظ الگ ہیں تو معنی بھی لامحالہ الگ ہوں گے، مگر ہمارے ہاں ان لفظوں میں ہر لفظ کے ایک ہی معنی لیے جاتے ہیں، یعنی گناہ، بے شک گناہ، مگر کیسا گناہ؟ عربی زبان میں ہر ایک لفظ کے ساتھ گناہ کی الگ الگ خاصیتیں ہیں، باقیوں کو تو یہاں نہیں لے سکتے، لیکن اسم جو اس آیت میں آیا ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے سستی یعنی لیزینس، جھنجھلاہٹ فرسٹریشن، تھکان یعنی ٹائرڈنس، کسی کام کے نتیجے کو باہر نکالنے میں دیری کرنا یا اس کام میں ٹالا مٹول کرنا یعنی پروکریسٹینیشن۔ عربی زبان میں اسم وہ گناہ یا غلط کام ہیں جن میں اگر انسانیت ملوث ہو جائے تو زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے بہت بہت پیچھے رہ جائے۔ اب پھر سے ایک بار اوپر آیت کو دہرا لیجئے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، یعنی جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے پکا افتراء کیا، یعنی اللہ کے قانون کو کسی دوسرے قانون سے بدلا، پریکٹیکلی کوئی دوسرا قانون لگایا اور جھوٹی بات تھوپی، اور وہ اسمًا عظیمہ میں مبتلا ہو گیا، یعنی اللہ کا قانون بدلنے پر اس پر سستی چھا گئی، زندگی میں جھنجھلاہٹ آ گئی، تھکان طاری ہو گئی اور ٹالا مٹول کرنے کی عادت پڑ گئی۔ دیکھا آپ نے کیا نقصان ہو جاتا ہے شرک سے۔ مسلمز کے حالات پر سچر کمیٹی کی رپورٹ تو شاید ابھی ہم بھولے نہیں ہوں گے۔ کیا امت اسمًا عظیم میں مبتلا نہیں ہے؟ بات اسم کی نکلی ہے تو ایک بات اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں اسم کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایسا ہی حرام ہے جیسا کھانے پینے میں سور کا گوشت، شراب، بت پرستی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک جس طریقے سے حرام ہے، اسی طریقے سے یہ اسم بھی حرام قرار دیا ہے۔ بات بھی کتنی سچی ہے نا۔ اگر ماں سست ہو جائے، کاہل ہو جائے، ٹالا مٹول کرنے کی عادت ہو جائے، بات بات پر جھنجھنانے لگے، تو آپ سوچئے کہ کیا بچے کی پرورش اس ڈھنگ سے ہو سکتی ہے جیسے بچے کی پرورش کا حق تھا؟ اس امت مسلمہ کو وہی دو ذمہ داریاں تمام انسانوں کی ماں بن کر نبھانی تھیں جو کسی بھی ماں کے اوپر ہوتی ہیں، یعنی بچے کو رزق یعنی اس کی زندگی میں آرام پہنچانے والی چیزیں مہیا کرانا، اور ہدایت یعنی زندگی کا راستہ دکھانا جس پر چل کر اس کا بچہ اوروں سے آگے نکل جائے اور دوسروں کے لیے مشعل راہ یعنی ایگزامپل بن جائے۔ امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر ہماری اس سیریز کے 1 سے 5 پارٹ تک دیکھیے۔ یہاں کوئی آبجیکشن کر سکتا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم سے شرک کا کیا تعلق؟ تو آئیے دیکھیے قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یعنی اللہ پر ایمان لانے والوں میں اکثریت مشرک ہے۔ پھر دہرا دوں، غور سے سنیے گا، اللہ پر ایمان لانے والوں میں اکثریت مشرک ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ایمان والوں میں اکثریت ایسوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئی زندگی گزارنے کے طریقے کو بدل کر کسی اور کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ اب آپ خود بتائیے، جب حالات یہ ہوں تو اسم کے نقصانات سے کون غفر یعنی کون حفاظت کروا سکتا ہے؟ ایک خدا، اس کا عطا کردہ ایک ضابطۂ حیات، اس پر چلنے والی ایک امت جو تمام انسانیت کی ماں کی طرح بلا تفریق سب کی پرورش کرے، اس امت کا ایک نظام جو فرقوں میں نہ بٹا ہو، یہ ہے توحید۔ اگر اس میں کہیں پرابلم کریٹ کی تو وہ ہے شرک۔ میرا ایک ناقص مشورہ ہے، قرآن کے راستے مت چلیے۔ پھر دہرا دوں، قرآن کے راستے مت چلیے، بس آپ جس راستے پر چل رہے ہوں اس راستے میں اپنے ساتھ قرآن کو بھی لے لیجئے، تاکہ اس کے نور میں راستے کے اندھیرے مٹتے جائیں اور ہم کو اور آپ کو سیدھا راستہ نظر آ جائے اور ہر طرح کے خطرات سے ہم سب محفوظ ہو جائیں۔
اگر ہماری اس لاک ڈاؤن سیریز کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس اپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔